اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سورۃ الکہف آیت 109۔ کہہ دیجئے میرے پروردگار کے کلمات لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اگرچہ ہم اتنے ہی مزید سمندر سے کمک رسانی کریں۔ کلمہ ہمارے انسانی استعمال میں اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی معنی پر دلالت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی مدبریت پر دلالت کرے۔ اس کو کلمات ربی کہیں گے۔ یہ کلمہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، اللہ کی خالقیت، قادریت، جو صفات ثبوتیہ ہیں ان پر دلالت جس قدر قوی ہوگا وہ کلمہ بھی زیادہ طاقتور ہوگا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے جب پیدا ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قادریت کے اوپر حضرت عیسیٰ کا وجود جو ہے وہ زیادہ دلالت کرتا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ کو کلمتہ کہا، اللہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ کی قادریت کے اوپر دلالت کرنے والا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلمہ یعنی کلمہ کا مطلب یہ ہوا موجودات، کلمات کا مطلب یہ ہوا موجودات کو اگر کوئی لکھنا شروع کریں، اس کی ایک فہرست بنانا شروع کریں، اور وہ بشری استعمال کی وجہ سے روشنائی اور قلم اور روشنائی کے ساتھ ایک فہرست بنانا شروع کریں، اور روشنائی کے لیے سمندر اور پھر اتنا اور سمندر اس کو دے دیا جائے تو وہ سمندر ختم ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی فہرست تیار نہیں ہو سکے گی۔ موجودات، اس کائنات میں جو موجودات ہیں، زمین میں موجودات انسان ہیں، حشرات الارض ہیں، میکروبس ہیں، اور بحری موجودات، سمندر کے موجودات کہتے ہیں زمین کے موجودات سے بہت زیادہ ہیں۔ ان کی تعداد، ان کی فہرست تیار کرنا، ابھی انسان سے صرف زمین کے موجودات کی فہرست تیار نہیں ہو سکی، پھر اس کے بعد کل کائنات میں موجود موجودات کی فہرست تیار کرنا، کلمات ربی، اللہ کے کلمات کی فہرست تیار کرنا انسانی قدرت سے باہر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کائنات کس قدر ہے، کائنات میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ انسان کے حد و احساس سے باہر ہے، وہ کائنات جو اس وقت موجود ہے۔ اس کائنات کے آخری حصے تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن
نہیں ہے، کیونکہ کائنات کا آخری حصے کا کیا مطلب؟ کائنات جو ہے ہر آن پھیل رہی ہے۔ کہتے ہیں ایک قدیم سے ایک فلسفی اصطلاح بھی ہے، لا انقطاع فی الفیض۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض میں انقطاع نہیں ہے۔ اللہ ہر وقت ہر روز ایک کرشمہ سازی میں، خلاقیت میں، ابداع میں، ایجاد میں مصروف ہے۔ لا انقطاع فی الفیض، اللہ موجود ہو اور اللہ کی طرف سے فیض جاری نہ ہو نہیں ہوتا، لہٰذا ہر وقت اللہ کی طرف سے فیض ہے، فیض جاری ہے۔ یعنی کائنات جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، وسعت آ رہی ہے۔ آج کل کے سائنسداں کا کہنا ہے، ہمارے لیے عجیب سا لگتا ہے، کہتے ہیں روشنی کی رفتار سے کائنات پھیل رہی ہے۔ روشنی کی رفتار سے اگر کائنات پھیل رہی ہے تو ہر آن ایک کائنات بن رہی ہے، ہر لمحہ ایک کائنات بن رہی ہے، روشنی کی رفتار نہایت تیز ہے۔ تو کائنات اگر روشنی کی رفتار سے پھیل رہی ہے تو کس طرح انسان اس کا حد و احصاء کر سکتا ہے، شمار کر سکتا ہے؟ اگر موجودہ کائنات میں کوئی ٹھہراؤ ہو، سکون ہو، اور ایک مرتبہ خلق ہو گئی اور پھر اس کو شمار کرنا تو شاید ہو سکتا، وہ بھی ناممکن ہے۔ لیکن اگر کائنات میں وسعت ہے، پھیل رہی ہے کائنات، اور اللہ تعالیٰ کے فیض میں انقطاع نہیں ہے، تو اس کائنات کی فہرست بنانا کیسے ممکن ہے؟ اصلاً ممکن نہیں ہے۔ ایک آیت بھی ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے طاقت سے بنایا ہے اور ہم وسعت دینے والے ہیں۔ اِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہر وقت وسعت اس آیت سے معلوم مفہوم ہوتا ہے کہ اِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم وسعت دینے والے ہیں، وسعت دینے والے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ کائنات جو ہے وہ ہر آن جو ہے وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ اس آیت میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمان کو بنایا ہے طاقت سے، قوت سے، طاقت سے بنایا ہے۔ بِأَيْد، عید طاقت کو کہتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں رائے زنی کرنا میرے نزدیک اچھا نہیں ہے کہ ہم ایدن سے مراد طاقت لیں، یعنی انرجی لیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمان کو انرجی سے بنایا ہے۔ یہ تفسیر جو ہے وہ کرنا تفسیر بالرائے ہے اور جرات ہے۔ بِأَيْدٍ، طاقت سے بنایا، اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت سے بنایا، یہ تفسیر ہم کر دیتے ہیں، اور اس میں سکون امن آتا ہے، آرام آتا ہے کہ بِأَيْدٍ، اللہ نے طاقت سے، یعنی اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے بنایا ہے۔ لیکن اس کا یہاں سائنس کے نظریات سے وہ کرنا، مطابقت کرنے کے لیے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ کہ ہم نے آسمان کو طاقت سے، انرجی سے بنایا ہے، اور انرجی کے ارتقاء سے مادہ بن جاتا ہے نا ایک بحث آپ کو بتایا ہے پہلے کہ مادہ اصل ہے یا انرجی اصل ہے، ایک بحث ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انرجی اصل ہے، انرجی کے ارتقاء سے مادہ بنتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مادہ اصل ہے، مادے کے انتشار سے انرجی وجود میں آتی ہے۔ تیسرے لوگوں نے کہا اصل نہ مادہ ہے نہ انرجی ہے، ایک تیسری طاقت ہے جس کے یہ دونوں آثار ہیں، اس طاقت لامرئی کا، یہ انرجی اور مادہ دونوں اس نامرئی طاقت کا کیا ہے؟ یہ اس کی آیات ہے، اس کی علامت ہے۔ اصل نہ مادہ ہے نہ انرجی ہے، اس لیے
ایک کلی بات کرتے ہیں، آپ کے لیے فائدے کی بات ہے، اس آیت کی تفسیر نہیں کر رہے ہم، اسی مناسبت سے آپ کو معلومات دے رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز اپنی ذات کو نہیں چھوڑتی۔ اگر ذات کو چھوڑ دیا تو پتہ چلا کہ یہ وہ چیز نہیں تھی جو ہم سمجھ رہے تھے۔ کوئی بھی چیز اپنے ذات کو نہیں چھوڑتی۔ مادہ اگر مادہ اصل ہے تو پھر وہ اپنے ذات کو چھوڑ کر کے انرجی ہو جائے، انرجی اصل ہے تو پھر انرجی اپنی ذات کو چھوڑ کے کوئی اور چیز بن جائے۔ کوئی بھی چیز اپنی ذات کو نہیں چھوڑتی، لہٰذا مادہ بھی کوئی ذاتی نہیں ہے اور انرجی بھی ذاتی نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں ان کی ذاتی چیز ہوتی تو کوئی چیز اپنی ذات کو نہیں چھوڑ سکتی۔ لہٰذا اصل جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے، یہ اس کے آثار ہیں، علامات ہیں، آیات ہیں، نشانی ہیں اس ذات کے، اس قدرت کے جس نے انرجی بنایا، جس نے مادہ بنایا۔ بہرحال قرآن مجید میں یہ تو ہے نا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہمارا شاہد مثال اِنَّا لَمُوسِعُونَ ہے کہ ہم وسعت دینے والے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کائنات کو، آسمان کو ہم نے بنایا ہے بِأَیْدٍ، طاقت سے، اور اسی طاقت سے ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کائنات جو ہے وہ ہر آن وسیع ہو رہی ہے، سائنس والے کہیں یا نہ کہیں، قرآن کہتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ اس میں ہر آن وسعت آ رہی ہے۔ اگلی آیت ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ کہہ دیجئے میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، مگر میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا جو اللہ کے حضور جانے کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، بشر اور انسان دونوں کا مصداق ایک ہے، مفہوم معنی ایک ہے۔ ہم کو بشر بھی کہتے ہیں، ہم کو انسان بھی کہتے ہیں۔ انسان اس حساب سے کہتے ہیں کہ با یک دیگر دوسرے سے مانوس مخلوق ہے، ہم باہم ہمزیستی رکھنے والے موجودات ہیں، ہم اجتماعی زندگی کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، اکیلے نہیں رہتے۔ مانوس انس بشر اس لیے کہتے ہیں، البشرہ ہمارا وجود جو ہے وہ واضح نظر آتا ہے، اس وجہ سے بشر کہتے ہیں۔ اس بشر کے مقابلے میں جن آتا ہے جو پوشیدہ ہے، نظر نہیں آتا، کیونکہ پہلے بتایا آپ کو جن جو ہے انسان باشعور خاک ہے، باشعور مادہ ہے، شعور والا مادہ ہے، اور جنات جو ہے وہ شعور والے انرجی ہے، کیونکہ وہ انرجی قابل رؤیت نہیں ہے، اور یہ انسان جو ہے وہ بشر ہے، قابل رؤیت ہے، اور وہ دکھائی دیتا ہے، اس لیے بشر بھی کہتے ہیں اور انسان بھی کہتے ہیں۔ ہمارے اصطلاح میں بشر کہنے میں تھوڑی سی حساسیت ہے، انسان کہنے میں اتنی حساسیت نہیں ہے۔ یہ لفظی اختلاف ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں، آپ انسان کہہ دیں، بشر کہہ دیں، کوئی فرق نہیں۔ قل، رسالت میں آپ کے لیے یہ حکم ہوتا ہے، انما انا بشر، میں بس بشر ہوں، انسان ہوں، مثلکم، وہ بشر بھی تم جیسا بشر ہو۔ یہ قابل بحث ہے کہ
رسالت مآب ہم جیسے بشر ہیں، لیکن کس چیز میں ہم جیسے بشر ہے، اس کی وضاحت پوری آیت کی تفسیر کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسالت مآب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ صریح اور واضح حکم ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں بس تم جیسا بشر ہوں اور اس سے زیادہ نہیں ہوں، بشر ہوں یعنی میں ایک ایسا وجود ہوں جو دکھائی دیتا ہے، بشر ہوں دکھائی دیتا ہے، آخر میرا وجود نظر آتا ہے تم کو، میں مثلکم تمہاری طرح اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، جیسے تم نظر آتے ہو میں بھی نظر آتا ہوں، جیسے تم کھاتے ہو جیسے میں کھاتا ہوں، تم کو بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تمہاری اولاد ہے میری اولاد ہے، تم ازدواج کرتے ہو میں ازدواج کرتا ہوں، تم چلتے پھرتے ہو میں چلتا پھرتا ہوں، مثلکم بود و باش میں مثلکم ہے، بود و باش میں مثلکم ہے، دکھائی دینے میں مثلکم ہے، اس میں مجمع اور تمہارے میں کوئی فرق نہیں ہے، تم بھی دکھائی دیتے میں بھی دکھائی، تم بھی کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، تم بھی اٹھتے بیٹھتے ہو، تم کو بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے، اس میں مثلکم کوئی فرق نہیں ہے، ظاہری وجود میں دکھائی دینے والے اعتبار سے، ظواہر کے اعتبار سے، وجود ظاہری وجود محسوساتی دنیا میں تم جیسا ہوں، محسوساتی دنیا میں تم جیسا ہوں، مشاہداتی عالم میں تم جیسا ہوں، مشاہدے میں اس میں میرے اور تمہارے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، مثلکم تم جیسا ہوں، پھر آپ کیسے رسول ہو گئے اگر ہم جیسا ہیں؟ جی رسول کیسے ہو گئے؟ فرمایا ہوں تم جیسا ہوں مشاہداتی محسوساتی باتوں میں، لیکن میرا وجود جو ہے وہ یوحا الیہ ہے، مجھ پر وحی ہوتی ہے، جس وجود پر وحی ہوتی ہے وہ وجود مرئی نہیں ہے، مشاہداتی نہیں ہے، محسوساتی نہیں ہے، وہ تم جیسا نہیں، جس وجود پر وحی نازل ہوتی ہے وہ وجود تم جیسا نہیں۔ ہم لوگ بھی حیوان ہیں، حیوان یعنی کیا؟ حیوان یعنی ہم بھی زندہ چیزوں میں زندہ چیزوں میں جانداروں میں ہیں، ہم بھی جاندار ہیں نا، جاندار ہے، حیوان ہے آپ بھی حیوان ہیں، ہاں جی جی کیسے حیوان ہے آپ پھر بندہ انسان نہیں؟ یار کھانے کی ضرورت ہے، جو غریزے ہے، غریزہ جس کو کہتے ہیں، بھوک لگتی ہے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں میں حیوانوں کی طرح ہیں ہم بھی، غریزہ یہ حیوانی انسان میں بھی موجود ہے، جیسے حیوانوں میں موجود ہے ایسے ہی انسانوں میں موجود ہے، غریزہ غرائز حیوانی میں ہے، انسان اور حیوان وہ ہے مشترک ہے، کوئی فرق نہیں، لیکن بعد میں عقل ہم کو جدا کر دیتی ہے حیوانوں سے۔ یہ رسالت مآب کے اوپر جس وجود کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اس وجود سے عام انسانوں سے بشر سے رسالت مآب کا وجود جدا ہو جاتا ہے، بڑا آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے، وہ وجود جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ وجود جس پر وحی نازل نہیں ہوتی، بہت فرق ہے۔ بشر یوحا الیہ، یہ ایسا ہے جیسا کہ ہم ایک بحث بھی چلی تھی کہ وہ نو ایک ہے نو دو ہے، نو ایک منطقی اصطلاح ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس میں ہم نہیں پڑھتے منطقی اصطلاحات میں، یہ قرآن کہتے ہیں یوحا الیہ، میں بشر ہوں، ایسا بشر ہوں جس پر وحی ہوتی ہے، جس وجود کے اوپر وحی ہوتی ہے وہ تم جیسا نہیں ہے، جس دل پر وحی نازل ہوتی ہے وہ دل تمہارے دل کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جس نگاہ
جس نگاہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے فرشتے نظر آتے ہیں وہ نگاہ تمہاری طرح نہیں ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وحی کی آواز رسول اللہ سن رہے ہیں، دوسرے لوگ نہیں سن رہے ہیں، یہ وہ مثلکم ہو گیا۔ اور وحی کا فرشتہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ مثلکم ہو گیا۔ مثلکم ہوتے تو سب لوگ دیکھتے، یہاں مثلکم نہیں ہے۔ رسالت مآب کے قلب جو ہے وہ دوسرے قلوب دلوں کی طرح نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ وحی نازل ہوتی ہے۔ نزلہ علی قلبک، رسول اللہ کی بینائی دوسروں کی بینائی کی طرح نہیں ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نے نہ انحراف کیا نہ تجاوز کیا۔ رسول کی نگاہ جو ہے وہ اس میں انحراف و تجاوز نہیں ہوتا ہمارے نگاہوں کی طرح۔ ہماری نگاہوں میں انحراف و تجاوز ہوتا ہے، یا دور ہے ایک چیز تو وہ چھوٹی نظر آتی ہے، حالانکہ وہ چھوٹی نہیں، وہ بہت بڑا جہاز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک لکڑی کو آپ پانی میں ڈال دیں وہ ٹیڑھی نظر آتی ہے، وہ ٹیڑھی نہیں ہے، سیدھی ہے، نکالو سیدھی ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے دھوکے کی 600 مثالیں لوگوں نے پیش کی ہیں، یہ آنکھیں جو ہے غلط نمائش کرتے ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، رسالت مآب کی نگاہ ایسی نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دے، اور رسالت مآب کا دل بھی ایسا نہیں ہے۔ ما کذب الفؤاد وما رأى، جو کچھ آنکھوں نے دیکھا ہے اس کو دل نے نہیں جھٹلایا۔ ہم جو کچھ ہماری آنکھیں دیکھتی ہے وہ دل جھٹلا دیتا ہے نا، کہ وہ جہاز اتنا چھوٹا نہیں ہے یار جیسے تو دیکھتا ہے، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، دور ہونے کی وجہ سے چھوٹا ہے، یہ دل کہتا ہے۔ دل کہتا ہے کہ یہ دور ہونے کی وجہ سے چھوٹا نظر آ رہا ہے، ورنہ وہ چھوٹا نہیں ہے۔ لیکن رسالت مآب کا دل جو ہے وہ آنکھوں کی رؤیت کو نہیں جھٹلاتا، وہ دل ہمارے دل کی طرح نہیں ہے، وہ آنکھ بصارت ہماری بصارت کی طرح نہیں ہے، رسالت مآب کی روح ہمارے روح کی طرح نہیں ہے۔ آسمان زمین کا فرق ہے اس میں۔ جس وجود کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے وہ وجود ہم سے بہت مختلف ہے، اس کا درجہ اور ہے۔ یہاں ایک قابل توجہ بات ہے کہ رسول اللہ کے حواس ہمارے حواس کی طرح نہیں ہے، رسول اللہ کی رؤیت ہماری رؤیت کی طرح نہیں ہے، رسول اللہ کی سماعت ہماری سماعت کی طرح نہیں ہے، یہ واضح ہے سب کے لیے۔ لیکن یہاں ایک فرمان ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو بہت قابل توجہ ہے، یہ اور نہج البلاغہ میں ہے، یہ خطبہ خود آپ فرماتے ہیں ارا نور الوحی والرسالت، میں وحی اور رسالت کی روشنی کا مشاہدہ کرتا تھا، نور الوحی والرسالت مشاہدہ کرتا تھا۔ وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ، نبوت کی خوشبو سونگتا تھا۔ نہایت قریب تھے علی ابن ابی طالب اس چیز کے، اس منزلت کے، اس روحانیت کے۔ وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ، نبوت کی خوشبو سونگتا تھا، یعنی جب حین نزول الوحی علیہ، جب رسالت مآب کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو مجھے احساس ہوتا تھا وحی نازل ہو رہی ہے، اور ساری دنیا بیٹھی ہے کسی کو احساس نہیں ہوتا، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وحی کی خوشبو سنتا تھا جب وحی نازل ہو رہی ہے، تو اسے پتہ چل رہا تھا کہ وحی آ رہی ہے۔ کیا بات! وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، میں نے شیطان کی چیخ سنی، حین نزل الوحی علیہ، جب رسالت مآب کے اوپر وحی نازل ہوئی تو شیطان کا فریاد میں نے سن لیا۔ فَقُلْتُ یا رسول اللہ ما هذه الرنة،
میں نے رسالت مآب سے پوچھا، پھر بھی رسول ہے، علی شاگرد ہیں، اس کے باوجود دیکھو حفظ مراتب بھی ساتھ ساتھ اسی ایک فرمان میں موجود ہے کہ یہ چیخ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فقال، رسالت مآب نے فرمایا، ھذا الشیطان قد آیس من عبادتہ، یہ شیطان ہے جو اس کی پرستش سے وہ مایوس ہو گیا، آئندہ مجھے میرا پوجا پاٹ نہیں کریں گے لوگ، اس سے رسول کی آواز پر لبیک کہیں گے کر کے اس نے چیخ ماری ہے، فریاد کیا ہے۔ پھر رسالت مآب نے ایک ارشاد فرمایا اس جگہ پر، جب علی نے یہ آواز سن لی، یہ آواز ہر کوئی نہیں سنتا نا، علی نے سن لی، بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں لیکن کوئی نہیں اس آواز کو سنتا، علی نے سن لی جیسے رسول اللہ سنتے ہیں۔ فرمایا انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی، علی جو کچھ میں سنتا ہوں ابھی تو بھی سنتا ہے، جو کچھ میں دیکھ سکتا ہوں دیکھتا ہوں تو بھی دیکھ سکتا ہے، بس یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نبی نہیں ہے، باقی جو قوت رؤیت میرے پاس ہے تمہارے پاس ہے، جو قوت سماعت یعنی حواس رسول ہماری طرح نہیں ہے، رسول اللہ کے حواس ہماری طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس فرمان کے مطابق علی کے بھی حواس ہماری طرح نہیں ہے، علی کے حواس رسالت مآب کے حواس کے قریب ہے کہ رسالت مآب پر خود وحی نازل ہوتی ہے، علی کو خوشبو آتی ہے، اتنے فرق کے ساتھ، چونکہ لست نبی، تو نبی نہیں ہے کہ وحی بھی نازل ہو جائے تم پر، تو وہ بھی نبی ہو گئے موسیٰ و ہارون کی طرح، ایسا نہیں ہے، لست بنبی، نبی نہیں ہے، وحی نازل ہوتی ہے، وحی کی خوشبو آتی ہے، کوئی آواز آتی ہے تو آواز سنائی دیتی ہے، علی کو بھی سنائی دیتی ہے جس طرح رسول اللہ کو سنائی دیتی ہے۔ یہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے یہ فرمان جو خود فرما رہے ہیں، کوئی راوی نہیں بیان کر رہا کہ آپ کہہ دیں کہ راوی ٹھیک ہے ثقہ ہے، نہیں ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میرے اوپر وحی ہوتی ہے، وحی کا خلاصہ یہ ہے الہکم الہ واحد، میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، یہ وحی کا خلاصہ ہے۔ بس اگر کوئی قیامت کا قائل ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ صرف اللہ کی پرستش کرنا ہوگی، عبادت کرنا ہوگی، شرک نہیں کرنا ہوگا، صرف اللہ کی عبادت کرنے کا پیغام لے کر کے میں آیا ہوں۔ سورۃ الکہف یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔